کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو کو عام لوگ نہیں بلکہ جن کی فین فالوئنگ ہے وہ کامیاب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ویڈیو ایک شخص کی زبانی ہے، اس کی اپنی زبانی، اور کیا خاص بات ہے اس ویڈیو میں۔ ایسا کرتا ہے کہ ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں سفر کرتا ہوں، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ صبح سویرے کا وقت ہے اور آپ میرا حلیہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے، بٹ میں آپ سے بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا، کچھ دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم زندگی کو ہمیشہ یہ سوچ کر اپناتے ہیں یا چلاتے ہیں کہ زندگی میں ہماری زندگی کے ہر نہج کے اوپر، ہر موقع کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر نتیجے ہم نکالنا چاہتے ہیں، اور خوشی کو ہم نے نتیجوں کے ساتھ بنڈل کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارا بچہ اے گریڈ لے گا تو ہم خوش ہوں گے، اگر ہمارا بچہ اچھی یونیورسٹی میں جائے گا تو ہم خوش ہوں گے، اگر ہمارا بچہ اچھی جاب کرے گا تو ہم خوش ہوں گے، اور ہم اپنی زندگی میں بینگ اے پروفیشنل سم ون ہو لیڈ دا کمپنیز، ہر چیز ہم نے نتیجے کے ساتھ احس کی ہوئی ہے۔ منتھلی ریٹرنز کیسے آئے ہیں کمپنی کے، کمپنی کیا اوپر جا رہی ہے نہیں جا رہی، ہماری پروموشنز کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو بنڈل کیا ہوا ہے۔ تو ہر چیز زندگی میں نتیجوں کے اوپر ہم نے بنڈل کی ہوئی ہے۔ لیکن میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جو لوگ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، جس کو C4 C5 کی ہائی لیول انجری کہتے ہیں، یعنی کہ بہت مشکل انجری ہے یہ، تو اس میں ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہ بیڈ سے اٹھ پائیں گے اور نہ ہی آپ کھڑے ہو پائیں گے، نہ ہی آپ چل پائیں گے، تو آپ کی دنیا جو ہے نا وہ بھسم ہو جاتی ہے۔ ہم جب نتیجے کے سلسلے میں اگر زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی، بیکاز اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جس کی آپ خواہش مند ہیں، تو آپ کیسے زندگی کو آگے چلائیں گے؟ تو میں نے جو ایک چیز بہت اہم سیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو جیو، زندگی کو نتیجوں کے ساتھ اس کا الحاق نہ کرو، اس کی کراسپونڈنس نتیجے کے ساتھ نہ کرو، بلکہ اب جیسے میں نہیں کھڑا ہو پا رہا تو میں نے یہ بیلٹیں لگا کے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں ان لمحوں کو جی رہا ہوں۔ کتنے پیارے لمحے کہ دو ٹانگوں کے اوپر نیاز اس سیٹ کے اوپر کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شاید یہ بھی پاسبل نہ ہو، لیکن میں کر رہا ہوں اور میں اس لمحے کو جی رہا ہوں، اور یہی زندگی کا احساس ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جس طریقے سے بھی دیا ہے، اس احساس، اس کی فاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو مت دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ چیزوں کو نتیجوں کے ساتھ احس نہ کریں، چیزوں کے ساتھ نہ ملائیں، بلکہ لمحوں کے ساتھ ملائیں، تاکہ جب وہ لمحے آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ کی پوری گزر بسر اس لمحے میں ہو۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں صرف یہی سوچنا شروع کر دوں کہ میں کبھی نہیں چل پاؤں گا، میں کھڑا کیسے ہوں، اور لازوال قسم کے سوالات میرے مائنڈ میں آ سکتے ہیں، تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں۔ یا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں جس طریقے سے بھی کھڑا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کھڑا ہوا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی کا نتیجہ جو میں نے دیکھا ہے وہ لمحے میں جینے کا ہے، یہ لمحے ضرور جینا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیار غیر میں خوشی کے یہ چند لمحے، انہیں غنیمت جان لو کہ یہ لمحے کل نہ ہوں گے۔ تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ کیوں دنوں میں اتنی پھیلتی جا رہی ہے، اور میرے خیال سے اب اس میں کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ آپ کو اس کی سمجھ نہ آ گئی ہو۔ اس ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو، خاص طور پہ ہم اپنی خوشیوں کو کسی نہ کسی نتیجے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یہ چیز اچیو ہوگی تو پھر میں خوش ہوں گا، میرے پاس یہ گاڑی ہوگی تو پھر میں خوش ہوں گا، اتنا پیسہ آئے گا تو خوش ہوں گا، یہ سیلری ملے گی تو خوش ہوں گا، میرے پاس اولاد یہ ہوگی تو میں خوش ہوں گا۔ تو ہم اس نتیجے کے ساتھ اپنی خوشی کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھول رہے ہوتے ہیں کہ اس منزل کی طرف، اس نتیجے کی طرف جاتے ہوئے جتنا راستہ ہے وہ بھی خوشگوار راستہ ہے، اس کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں موجود ہیں جن کو ہم ہر قدم کے اوپر انجوائے کر سکتے ہیں۔
ہمیں اپنے نصیب کا کچھ پتہ نہیں کہ جس منزل کو جس نتیجے کو لے کے ہم چل رہے ہیں وہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہم وہاں پر نہ پہنچ سکے تو ہمیں حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے اگر خوش رہنا ہے، اپنے ذہنی صحت کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر کے سکون کو اگر ہم نے پریارٹی دینی ہے، تو پھر ہمیں یہ راستے میں قدم قدم پہ ملنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی اگنور نہیں کرنا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ذہن کو وسیع رکھتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے ایک راستے پر چل رہے ہوں گے، تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے جس کے اوپر ہماری نظر تھی، تو اس کی بھی ہمیں خوشی ملے گی، اور اس کی خوشی دوبالا ہوگی، کیونکہ ہم نے راستے کو بھی انجوائے کیا اور ہم منزل تک بھی پہنچ گئے، اور ہم منزل کو بھی انجوائے کریں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باتیں وہ شخص کر رہا تھا جس نے دنیا میں سارا کچھ دیکھ لیا تھا، اس نے لگژری لائف جی، اس نے طرح طرح کے کھانے کھائے ہوں گے، اس نے ملکوں کی سیر کی ہوگی، اس نے کئی گاڑیاں ڈرائیو کی ہوں گی، اپنے ڈریم جاب اس نے کی، ون آف دا لارجسٹ ٹیلی کام کمپنی زونگ کا وہ سی او رہا۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود، دنیا میں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچائے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ پہلے ہم یہ سارا کچھ اپنا ٹائم سارا کچھ ضائع کر لیں، پھر بھی ہم اس نتیجے پر پہنچیں جس کی وہ بات اب کر رہا ہے؟ تو کیوں نہ ہم اس کی باتوں پہ یقین کریں؟ اور یقیناً اس کی باتوں میں وزن بھی تھا، اور جس درد کے ساتھ وہ بھائی صاحب بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ اگر یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود میں یہ بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگ اس میں نہ پڑیں، آپ لوگ زندگی کو قدم قدم پہ ابھی سے انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ تو دوستو، اس نون نیازی چینل پہ میں ایسی چیزیں لے کے آتا ہوں، ہم ایسی سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں ٹریول ویڈیوز جو میرے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کرنا چاہیں تو کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ میری بھی موٹیویشن بنی رہے گی، اور میں طرح طرح کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور ہم ایک فیملی کی طرح چلتے رہیں گے۔ تھینک یو۔